السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہمارے اخلاق سے سب سے زیادہ باخبر وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے پاس زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ جن لوگوں کو ہم نے کبھی کبھار ملنا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ تو ہم بڑے اچھے برتاؤ سے پیش آتے ہیں اور بڑا ہم پریٹینشن کے ساتھ اور دکھاوے کے ساتھ اکثر لوگوں نے چہروں پہ چہرے پہنے ہوتے ہیں اور بڑے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتے ہیں، لیکن جب جن کے ساتھ ان کا زیادہ وقت گزرتا ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ اس شخص کا اخلاق کیسا ہے۔ کیا یہ فحش گو ہے؟ کیا یہ گالی گلوچ کرنے والا ہے؟ کیا یہ اچھی بات کرنے والا ہے؟ کہ یہ دوسروں کو ڈیگریڈ تو نہیں کرتا، کہ ایسے دوسروں پہ حقارت کی نظر سے تو نہیں دیکھتا، اس طرح سے دوسروں کو لک ڈاؤن اپون تو نہیں کرتا، مطلب وہ کمتر تو نہیں سمجھتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے انس رضی اللہ تعالیٰ 10 سال خدمت گزار رہنے والے جو چھوٹے سے آئے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یوں تھا، لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبابا، اللہ کے رسول گالی دینے والے نہیں تھے۔ اور آج ہمارے نوجوان نسل کا یہ وتیرہ بن چکا ہے، جب محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو گالی تو ایک معمول بن چکا ہے، ایک کلچر بن چکا ہے، سمجھ لیں ایک وہ فرینکنیس، لیول آف فرینکنیس اس کو سمجھا جاتا ہے کہ ایک بندہ، ایک نوجوان جو ہے نا، وہ اپنے دوست سے بات کرتا ہے تو گالی سے کرتا ہے، یہ ایک معمول بن چکا ہے۔ یہ یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گالی دینے والے نہیں تھے، ولا فحاشن، اور نہ فحش گوئی کرنے والے تھے۔ اور اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں تو ہمارے آج کے مسلمانوں کی جو انٹرٹینمنٹ ہے اور تفریح ہے نا، وہ گندی جگتوں کے ساتھ ہوتی ہے، یہ اور گندی باتوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ گندی بات سے کچھ محفلیں ہیں جو بچی ہوئی ہیں، الا من رحم ربی، سوائے ان کے کہ جن پر اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، ان کے سوا ساری محفلیں آپ دیکھ لیں کہ ان میں فحش گوئی ایک عام ہوتی جا رہی ہے، نیکڈ باتیں، گندی باتیں، ننگی باتیں کرنا ایک کلچر بنتا جا رہا ہے اور ایک تہذیب کی صورت، ایک مطلب لوگوں کا معمول بنتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ ایسے نہیں تھے، ولا لعانا، اور نہ لان تان کرنے والے تھے، وکانا یقول لأحدنا عند المعتبۃ، آپ نے اگر کسی کو ڈانٹنا ہوتا یا جھڑکنا ہوتا تو آپ اتنا فرما دیتے، مالہ تربت جبینہ، کہ اسے کیا ہو گیا، اس کی پیشانی خاک آلود ہو، اسے کیا ہو گیا، آپ صرف اتنا فرماتے۔ آپ نہ گالی دینے والے تھے، نہ فحش گوئی کرنے والے تھے، نہ لان تان کرنے والے تھے۔ اور یہ تینوں چیزیں آج کی مسلمان نوجوان نسل میں، بلکہ اوورآل مسلمانوں میں کتنی موجود ہیں، اور کمیونٹی کا کتنا بڑا طبقہ ان تینوں قسم کی اخلاقی برائیوں میں اور رذائل اخلاق میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اگر ہے تو پھر ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کیسی، وہ کہ جن کا اخلاق قرآن تھا، وَكَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنِ، عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کا اخلاق قرآن تھا، اور قرآن وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر ہم نے اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پہ آپ کو فائز کیا، آپ اخلاق عظیم کے مالک ہیں۔ تو ہم اس ڈگر پہ نہیں پھر چل رہے کہ جو آپ کا اخلاق تھا، اور نجات وہیں پر ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والے رک جائیں کہ کہیں ان کو فتنہ نہ آلے یا عذاب علیم میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کا اخلاق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔